السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائبہ شادی والے دن دلہن بنی مہوش کو زبیر کے کمرے میں بٹھا کر گئی تھی۔ مہوش کا دل اس قدر تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینے سے باہر نکل آئے گا۔ وہ بار بار اپنے مہندی لگے دونوں ہاتھ آپس میں جوڑ کر مروڑ رہی تھی۔ سرخ رنگ کے بھاری لہنگے میں ملبوس وہ کشادہ بستر پر بیٹھی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اس وقت اس کے چہرے پر خوشی سے زیادہ گھبراہٹ اور بے چینی نمایاں تھی۔ لائبہ اس کے پاس بیٹھ گئی، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور نرمی سے بولی، مہوش، میری ایک بات مانو، آج کی رات تم اپنے بیٹے برہان کو میرے پاس سلا دو۔ میں وعدہ کرتی ہوں، میں اس کا اپنی اولاد سے بڑھ کر خیال رکھوں گی۔ آج کی رات تمہارے شوہر زبیر کے لیے بہت خاص ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں بے فکر ہو کر بھرپور طریقے سے اپنی نئی زندگی کا آغاز کرو۔ مہوش نے آہستہ سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور ہچکچاتے ہوئے بولی، لیکن برہان تو میرے بغیر کسی کے پاس نہیں رہتا۔ اگر وہ رات کو جاگ گیا اور مجھے اپنے پاس نہ دیکھا تو رونے لگے گا۔ جب تک وہ میرے سینے سے لگ کر نہ سوئے اسے نیند ہی نہیں آتی۔ لائبہ نے محبت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولی، صرف آج کی رات صبر کر لو، کل سے وہ پھر تمہارے پاس ہی ہوگا۔ میں بھی اسے اپنے سینے سے لگا کر پیار سے سلاؤں گی۔ زبیر کہیں ناراض نہ ہو جائے، آخر یہ اس کی شادی کی پہلی رات ہے، تم سمجھ رہی ہو نا۔ کوئی بھی شوہر اپنی پہلی رات یوں نہیں گزارنا چاہتا کہ اس کی بیوی کی ساری توجہ اپنے بچے پر ہو۔ ایسا نہ ہو کہ زبیر کمرے میں آئے اور برہان کو تمہارے ساتھ لپٹا دیکھ کر ناراض ہو جائے۔ تمہیں اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، اور ویسے بھی آج رات تمہیں برہان نہیں بلکہ زبیر کا ساتھ دینا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک آنکھ دبا کر شرارت سے مسکرا دیا، مگر مہوش شرمانے کے بجائے مزید گھبرا گئی۔ آنے والے لمحات کا خیال ہی اس کے دل میں ہلچل مچا رہا تھا۔ اس نے ہلکا سا سر ہلا دیا، اسے اپنی ماں کی نصیحتیں بھی یاد آ رہی تھیں۔ چند لمحوں بعد وہ دھیمی آواز میں بولی، آپی، بس آج کی رات، کیونکہ میں خود بھی اس کے بغیر نہیں سو پاتی، ہر وقت اس کی فکر لگی رہتی ہے۔ لائبہ اس کی معصوم بات سن کر ہنس دی اور پیار سے اس کے گال کو چھوتے ہوئے بولی، ہر ماں ایسی ہی ہوتی ہے مہوش، اپنے بچے کے بغیر اسے سکون کہاں ملتا ہے۔ میں تمہاری کیفیت سمجھ سکتی ہوں، آخر میرے بھی بچے ہیں۔ مہوش خاموشی سے مسکرا دی۔ لائبہ اسے آرام سے بیٹھنے کا کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں اب مکمل خاموشی تھی۔ مہوش کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے سانس لینا بھی مشکل محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بار بار اپنا دوپٹہ سنبھالتی اور چوری چوری اپنے ہاتھوں کی مہندی کو دیکھنے لگتی۔ تقریباً 15 منٹ بعد دروازہ آہستگی سے کھلا اور زبیر کمرے میں داخل ہوا۔ سفید رنگ کے سادہ مگر نفیس لباس میں وہ ہمیشہ کی طرح باوقار اور پرکشش لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جبکہ آنکھوں میں ایک عجیب سی بے قراری جھلک رہی تھی۔ جیسے ہی مہوش کی نظر اس پر پڑی، اس نے فوراً اپنا سر مزید جھکا لیا۔ زبیر دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ مہوش کا پورا وجود ہلکے ہلکے کانپ رہا ہے۔ چند لمحے وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر ہلکا سا مسکرا کر بولا، مہوش، میں اتنا بھی خوفناک نہیں ہوں کہ تم میری طرف دیکھنا ہی چھوڑ دو۔ ایک بار تو نظر اٹھا کر دیکھ لو۔ لوگ تو مجھ سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتے تھے، اور تم ہو کہ میری طرف دیکھ بھی نہیں رہی۔ مجھے تو اب اپنی شخصیت پر ہی شک ہونے لگا ہے۔ زبیر کی بات سن کر مہوش کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، مگر اس نے نظریں پھر بھی نہیں اٹھائیں۔ زبیر نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور دھیمے لہجے میں بولا، اتنا گھبراؤ مت، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں کبھی تمہیں تکلیف نہیں دوں گا۔ اس کی آواز میں ایسی اپنائیت اور مٹھاس تھی کہ مہوش کے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی۔ زبیر نے ماحول کو ہلکا کرنے کے لیے محبت سے پوچھا، کھانا کھایا تھا یا ایسے ہی بیٹھی رہی؟ بھوک تو نہیں لگ رہی؟
اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک بتا دینا۔ مہوش نے آہستگی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ زبیر ابھی تک اس کی آواز واضح طور پر سن نہیں پایا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے تھوڑا اور قریب ہوا اور نرمی سے اس کی ٹھوڑی اوپر اٹھا دی۔ جیسے ہی اس کی نظر مہوش کے چہرے پر پڑی، وہ چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گیا۔ شرم سے سرخ پڑتے رخسار، جھکی ہوئی پلکیں اور چہرے پر پھیلی معصوم حیا اسے بے حد خوبصورت بنا رہی تھی۔ زبیر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دے دیا۔ مہوش ایک دم چونک سے گئے، اس کے ہاتھ مزید کانپنے لگے۔ زبیر نے فوراً محسوس کر لیا کہ وہ حد سے زیادہ گھبرائی ہوئی ہے، اس لیے وہ ذرا پیچھے ہٹ گیا اور نرمی سے بولا، لگتا ہے تم ان بھاری کپڑوں اور زیورات میں بے آرام محسوس کر رہی ہو۔ جاؤ آرام دہ کپڑے پہن لو، پھر سکون سے بیٹھ کر بات کریں گے۔ مہوش نے فوراً سر ہلا دیا اور اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی ڈریسنگ روم کی طرف چلی گئی۔ اندر پہنچ کر اس نے گہری سانس لی، جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی۔ اس کے ہاتھ اب بھی ہلکے ہلکے لرز رہے تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنا بھاری دوپٹہ اتارا اور پھر زیورات اتارنے لگی، مگر زبیر کی باتیں اور اس کا نرم انداز اب بھی اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ وہ جلدی جلدی کپڑے بدلنا چاہتی تھی، لیکن بلاؤز کی ڈوری بری طرح الجھ گئی تھی۔ وہ بار بار کوشش کرتی مگر ڈوری کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ گھبراہٹ میں اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس نے درازیں کھول کر کینچی تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر اسے کچھ نہ ملا۔ دوسری طرف زبیر کمرے میں بیٹھا بے صبری سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آخر کار زبیر اٹھا اور ڈریسنگ روم کے دروازے کے قریب آ کر آہستہ سے بولا، مہوش سب ٹھیک ہے نا؟ اتنی دیر کیوں لگا رہی ہو؟ اندر سے گھبرائی ہوئی آواز آئی، وہ ڈوری نہیں کھل رہی، اگر کینچی ہے تو دے دیں۔ زبیر ہلکا سا مسکرایا اور بولا، اچھا ہاتھ باہر نکالو، میں دیتا ہوں۔ مہوش نے جیسے ہی دروازہ تھوڑا سا کھول کر اپنا ہاتھ باہر نکالا، زبیر نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا اور اگلے ہی لمحے اندر آ گیا۔ مہوش گھبرا کر چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے بال آدھے کھلے ہوئے تھے، دوپٹہ کندھوں سے سرک چکا تھا۔ زبیر چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہ گیا، جیسے اس کی سانسیں تک رک گئی ہوں۔ پھر دھیرے سے بولا، مہوش اتنی خوبصورت مت لگا کرو، تمہیں دیکھ کر میرا دل قابو میں نہیں رہتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ نرمی سے اس کی الجھی ہوئی ڈوری کھولنے لگا۔ اس کی انگلیوں کا ہلکا سا لمس مہوش کے پورے وجود میں ایک عجیب سی کپ کپاہٹ دوڑا رہا تھا۔ جب زبیر نے اس کی گردن کے قریب اپنا چہرہ جھکایا تو مہوش بے اختیار سمٹ گئی۔ زبیر نے فوراً محسوس کر لیا اور ہلکی سی اداسی کے ساتھ بولا، کیا ہوا؟ میرا قریب آنا برا لگ رہا ہے؟ مہوش گھبرا کر فوراً بولی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی زبیر کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اچھا تو پھر مطلب میرا قریب آنا اچھا لگ رہا ہے؟ مہوش کچھ نہ کہہ سکی۔ اس کا چہرہ شرم اور حیا سے سرخ ہو چکا تھا۔ زبیر نے اپنے دونوں بازو اس کی طرف رکھ دیے اور اب وہ مکمل طور پر اس کے حصار میں تھی۔ مہوش نے پہلی بار نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس لمحے زبیر اسے دنیا کا سب سے خوبصورت مرد محسوس ہوا، صرف چہرے سے نہیں بلکہ اپنے رویے اور احساسات کی وجہ سے بھی۔ اس کی آنکھوں میں محبت اور اپنائیت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ مہوش کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ زبیر بھی خود پر قابو نہ رکھ سکا اور اسے آہستہ سے اپنے قریب کر لیا۔ مہوش شرم سے کانپتی ہوئی اس کے سینے سے لگ گئی۔ رات خاموشی سے ان کے گرد سمٹتی چلی گئی، لیکن جب زبیر نے اسے اپنے قریب کیا تو مہوش ایک بار پھر جھجکتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی۔ وہ مسلسل گھبرا رہی تھی اور اس کے ہر لمس پر کانپ جاتی تھی۔ اب زبیر کے چہرے پر بھی سنجیدگی آنے لگی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ دونوں اس رات کو خوشگوار انداز میں گزاریں، مگر مہوش کا بار بار کترانا اسے الجھن میں ڈال رہا تھا۔ اس نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے دوبارہ اپنے قریب کر لیا تو مہوش مزاحمت نہ کر سکی۔ زبیر اس کے بہت قریب آ کر
سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ مہوش نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ زبیر اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولا، تم تو ایسے مجھ سے دور بھاگ رہی ہو جیسے کوئی کنواری لڑکی پہلی بار کسی مرد کے سامنے آئی ہو۔ یہ الفاظ سن کر مہوش کے وجود میں ایک لرزش دوڑ گئی۔ جن باتوں سے وہ دل ہی دل میں خوفزدہ تھی، وہی باتیں اب اس کے سامنے آ رہی تھیں۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ بس… زبیر نے اس کی ادھوری بات سن کر کہا، کیا وہ بس؟ مجھے تو لگا تھا تم آج کی رات زیادہ اعتماد کے ساتھ میرے ساتھ گزارو گی۔ آخر تم پہلی بار دلہن تو نہیں بنی ہو، اس سے پہلے بھی تم شادی شدہ زندگی گزار چکی ہو، اور اب تو تمہارا ایک بچہ بھی ہے۔ تمہیں تو میرا ساتھ دینے میں زیادہ آسانی ہونی چاہیے تھی، لیکن عجیب بات ہے، میں تمہارا ہاتھ پکڑتا ہوں تو تم کانپنے لگتی ہو، تمہاری آنکھوں میں دیکھتا ہوں تو تم گھبرا جاتی ہو، اور اب جب میں تمہارے قریب آ کر اس رات کو تمہارے ساتھ آگے بڑھانا چاہتا ہوں تو تم مزید دور کھسکنے لگتی ہو۔ اس سب میں کیا مطلب سمجھو؟ اس سے پہلے کہ زبیر کا موڈ خراب ہو جاتا اور وہ کوئی ایسی ویسی بات کر دیتا، فوراً مہوش نے اپنا ہاتھ اس کی گردن کے قریب رکھا تھا اور اگلے ہی لمحے خود اس کے لبوں پر جھک چکی تھی۔ زبیر تو اس کے اس انداز پر کرنٹ کھا کر رہ گیا۔ اسے تو اس کا یہ انداز اچھا لگا تھا، اور ایک پل میں ساری ناراضی بھولتا وہ اس پر اپنی شدتیں نچھاور کرنے لگا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے جیسے برسوں سے ایک دوسرے کا انتظار کر رہے ہوں۔ مہوش دھیرے دھیرے اپنی ساری جھجک بھولتی جا رہی تھی، جبکہ زبیر اسے پہلے سے زیادہ چاہنے لگا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جس لڑکی کو وہ اپنی زندگی کی پہلی محبت سمجھ رہا ہے، حقیقت میں وہ خود بھی مہوش کی زندگی کا پہلا مرد تھا۔ زبیر کے ذہن میں اس کے لیے یہی تصور تھا کہ وہ تو ایک بچے کی ماں بن چکی ہے اور پہلے سے بھی شادی شدہ رہ چکی ہے، اس لیے اس نے کسی طرح کی کوئی نرمی نہیں برتی تھی۔ اسے لگا تھا مہوش سب کچھ آرام سے ہینڈل کر لے گی، اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر جیسے ہی اس نے مکمل طور پر مہوش کو اپنی باہوں میں لے کر اس پر پہلی بار شدت نچھاور کرنا شروع کی تو مہوش کی حالت غیر ہونے لگی۔ دو آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہوئے تھے۔ کمرے کی ڈم لائٹ میں جب زبیر نے اس کی حالت دیکھی اور خود بھی تھوڑا عجیب محسوس کرنے لگا تو فوراً اس نے اپنے آپ کو روک دیا تھا۔ ایک لمحہ لگا تھا اسے یہ جاننے میں کہ مہوش کے قریب اس سے پہلے کوئی شخص آیا ہی نہیں تھا۔ وہ حیرت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ آخر ایسا کیسے ممکن تھا؟ ایک بچے کی ماں بن جانے کے باوجود ایک لڑکی بالکل کنواری کیسے محسوس ہو سکتی ہے؟ اب یہ کون سا کمال تھا؟ مگر اس وقت وہ ان لمحوں میں اس قدر کھویا ہوا تھا کہ جیسے ہی مہوش کی طبیعت کچھ سنبھلنے لگی تو زبیر پھر سے اس پر اپنی شدتیں نچھاور کرنے لگا تھا، لیکن اس بار اس نے سختی نہیں برتی تھی۔ یوں وہ دونوں یہ رات ایک دوسرے کے نام کر چکے تھے۔ اگلی صبح جب زبیر اٹھا تو بستر کی بکھری چادر پر موجود وہ نشان دیکھ کر اسے بہت کچھ سمجھ آ چکا تھا۔ اندر ہی اندر اس کے دل میں ایک عجیب سا اطمینان اور سکون بھی امڈ آیا تھا، لیکن ذہن میں بار بار یہی سوال گردش کر رہا تھا کہ آخر اصل معاملہ کیا ہے۔ صبح کی نرم دھوپ آہستہ آہستہ کمرے میں پھیل رہی تھی۔ کھڑکی کے پردوں سے چھن کر آنے والی سنہری روشنی پورے کمرے کو ایک خوشگوار احساس دے رہی تھی۔ زبیر کی آنکھ کھلی تو چند لمحے وہ خاموشی سے چھت کو دیکھتا رہا، پھر جیسے اس کی نظر سامنے صوفے پر بیٹھی مہوش پر پڑی، اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ بکھر گئی۔ مہوش کافی دیر پہلے جاگ چکی تھی۔ وہ نہا دھو کر تیار بیٹھی تھی۔ ہلکے گلابی رنگ کے سوٹ میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسی رنگ کا نرم دوپٹہ اس نے سلیقے سے سر پر اوڑھ رکھا تھا، جبکہ اس کے بالوں میں ابھی بھی ہلکی سی نمی باقی تھی۔ وہ جھکی نظروں کے ساتھ اپنی انگلیاں آپس میں پھنسا کر
بے خیالی میں مروڑ رہی تھی۔ زبیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ رات کی شرم اب بھی اس کے چہرے پر نمایاں تھی، جھکی ہوئی پلکیں اور گلابی رخسار زبیر کے دل میں عجیب سی نرمی پیدا کر رہے تھے۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر بس اسے دیکھتا رہا۔ مہوش نے ہلکا سا سر اٹھایا تو زبیر کو اپنی طرف دیکھتے پایا اور فوراً نظریں جھکا لی۔ پھر دھیمی آواز میں بولی، آپ پلیز لائبہ آپی سے کہیں برہان کو میرے پاس بھیج دیں۔ باہر بہت سارے مہمان ہیں، مجھے اکیلے باہر جانے میں شرم آ رہی ہے۔ زبیر ہلکے سے مسکرایا اور بستر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اچھا بابا، کہہ دیتا ہوں، اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ ادھر آؤ میرے پاس، اس نے نرمی سے کہا۔ مہوش آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی، مگر اس کی نظریں اب بھی اپنے مہندی لگے ہاتھوں پر جمی ہوئی تھی۔ زبیر چند لمحے خاموش رہا، پھر سنجیدہ لہجے میں بولا، مہوش، میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اور شاید تم جانتی بھی ہو کہ میں کیا پوچھنے والا ہوں۔ مہوش کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ پہلے ہی اس سوال کے لیے خود کو تیار کر چکی تھی۔ زبیر نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تم بالکل پاک دامن ہو مہوش، یہ بات میں جان چکا ہوں، لیکن میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ برہان کس کا بچہ ہے؟ مہوش کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے، اس کے لب لرزنے لگے اور آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اسے خوف محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں زبیر اسے غلط نہ سمجھ لے۔ وہ دھیرے سے بولی، برہان میرا ہی بچہ ہے، میں نے اسے پالا ہے۔ زبیر چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کے قریب ہوتے ہوئے نرمی سے بولا، دیکھو مہوش، حقیقت کا اندازہ مجھے ہو چکا ہے، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ برہان کی حقیقت کیا ہے، بس اتنی سی بات۔ زبیر کے نرم مگر سنجیدہ لہجے نے مہوش کے ضبط کو توڑ دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ زبیر فوراً گھبرا گیا۔ اس نے نرمی سے اس کے ہاتھ ہٹائے اور اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، ارے تم رو کیوں رہی ہو؟ میرا مقصد تمہیں تکلیف دینا نہیں تھا۔ مگر مہوش کی سسکیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ وہ ہمیشہ سے اسی سوال سے ڈرتی آئی تھی۔ آخر کار اس نے بھری ہوئی آواز میں کہا، آپ چاہیں تو مجھے چھوڑ دیں، طلاق دے دیں، مگر میں برہان کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اس کی آواز میں عجیب سی ضد اور درد شامل تھا۔ زبیر نے گہری سانس لی۔ اسے محسوس ہوا جیسے مہوش کے آنسو اس کے دل پر گر رہے ہوں۔ وہ شادی کی پہلی صبح اسے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے محبت سے اس کے گال تھپ تھپائے، پھر اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے مسکرا کر بولا، پاگل لڑکی، میں تمہیں تکلیف کیوں دوں گا؟ میں تو بس ایک بات جاننا چاہتا تھا، اور سچ کہوں تو میں خدا کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس نے میرے نصیب میں اتنی اچھی اور باوقار لڑکی لکھی۔ مہوش نے نم آنکھوں سے فوراً اس کی طرف دیکھا اور بولی، میں سچ کہہ رہی ہوں زبیر، آپ سے پہلے میری زندگی میں کوئی مرد نہیں آیا۔ وہ معصومیت سے اپنی بات واضح کر رہی تھی۔ زبیر ہلکا سا ہنسا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں نے کب تم سے صفائی مانگی ہے مہوش؟ میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں، اور آج کے بعد میں کبھی تم سے ایسا سوال نہیں کروں گا جو تمہیں رلائے۔ اس نے محبت سے اس کے آنسو صاف کیے۔ مہوش خاموشی سے اس کے سینے سے لگی رہی۔ اس لمحے اس کے دل میں پہلی بار یہ احساس پیدا ہوا کہ شاید زبیر واقعی اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت فیصلہ ہے۔ ابھی چند مہینے پہلے ہی تو زبیر نے اسے ایک شادی کی تقریب میں دیکھا تھا اور پہلی نظر میں پسند کر لیا تھا۔ بڑی مشکل سے وقت نکال کر وہ اس تقریب میں آیا تھا، کیونکہ ایسی محفلوں میں شرکت کرنا اسے کبھی پسند نہیں تھا۔ ہر طرف شور، کہکہے اور خوشیوں کا سماں تھا۔ اپنی بہن لائبہ کے اصرار پر وہ وہاں آیا ضرور تھا، مگر حسب عادت سب سے الگ ایک کونے میں بیٹھ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا اور مسلسل کالز آ رہی تھی۔ کبھی کسی بزنس میٹنگ پر بات کرتا، کبھی کسی نئے منصوبے پر۔ اس کی پوری توجہ فون پر تھی، مگر پھر اچانک جب اس کی نظر سامنے کھڑی ایک لڑکی پر پڑی تو وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔
فیروزی رنگ کے سادہ مگر خوبصورت سوٹ میں ملبوس وہ لڑکی سر پر دوپٹہ لیے ایک خاتون سے بات کر رہی تھی۔ زبیر کی نظریں بے اختیار اس پر ٹھہر سی گئی تھیں۔ زبیر نے زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کو اتنی دیر تک دیکھا تھا۔ زبیر کو لگا جیسے اس کی دنیا صرف اس لڑکی تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ وہ نہ بہت زیادہ تیار تھی، نہ ہی اس نے کوئی مصنوعی انداز اپنا رکھا تھا، مگر پھر بھی محفل میں سب سے الگ نظر آ رہی تھی۔ اس کے ریشمی بال بار بار دوپٹے سے باہر آ جاتے تو وہ ہلکی سی جھنجھلاہٹ کے ساتھ انہیں کان کے پیچھے کرتی اور دوپٹہ دوبارہ سر پر جما لیتی۔ زبیر کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے فون پر آتی کال بغیر سوچے سمجھے کاٹ دی۔ پہلی بار کسی چہرے نے اس کی توجہ اس طرح چھینی تھی۔ وہ لڑکی پھر اسی خاتون کے ساتھ سامنے والی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی۔ اب زبیر آسانی سے اسے دیکھ سکتا تھا۔ وہ خود پر حیران تھا کیونکہ کسی لڑکی کو اس طرح دیکھنا اس کی عادت نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ نظریں جھکا کر رکھنے والا انسان تھا، مگر آج دل اس کے قابو میں نہیں تھا۔ اسے اچانک لائبہ کی بات یاد آئی۔ تمہارے مزاج سے کون لڑکی میل کھائے گی زبیر؟ پتہ نہیں آسمان سے کون سی لڑکی اترے گی جو تمہیں پسند آئے گی۔ آج شادی میں آنا ضرور، پورا خاندان ہوگا، شاید تمہیں کوئی لڑکی پسند آ جائے۔ تب اس نے صرف بہن کا دل رکھنے کے لیے ہاں کی تھی، مگر اب اسے لگ رہا تھا جیسے قسمت واقعی اسے یہاں کسی خاص وجہ سے لائی ہے۔ اس کا دل مسلسل یہی کہہ رہا تھا، یہی وہ لڑکی ہے جسے تم ہمیشہ سے ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ بے اختیار لائبہ کو ڈھونڈنے لگا تاکہ اس لڑکی کے بارے میں پوچھ سکے، مگر اگلے ہی لمحے اس کے سارے خواب جیسے ٹوٹ کر بکھر سے گئے تھے۔ ایک ننھا سا بچہ دوڑتا ہوا آیا اور اس لڑکی سے لپٹ کر بولا، مما۔ زبیر چند لمحے ساکت رہ گیا۔ لڑکی نے فوراً جھک کر بچے کو باہوں میں بھر لیا۔ اس کے چہرے پر اتنی محبت تھی کہ زبیر کے دل میں عجیب سی بے چینی اٹھ گئی۔ یعنی یہ لڑکی شادی شدہ تھی؟ یقیناً اس کا شوہر بھی کہیں موجود ہوگا۔ پہلی بار کسی لڑکی نے اس کے دل کو چھوا تھا اور وہ لڑکی بھی کسی اور کی نکلی۔ وہ خاموشی سے اس بچے کے ساتھ اسے کھیلتے دیکھتا رہا۔ اس کے گال میں پڑنے والا ننھا سا ڈمپل زبیر کا سکون برباد کر رہا تھا۔ اس نے بے اختیار گہری سانس لی۔ پوری محفل اچانک اسے بے رنگ سی لگنے لگی۔ اسی دوران ایک دوسری لڑکی اس کے قریب آئی اور بولی، مہوش آپی، آپ کو بھابھی بلا رہی ہیں۔ مہوش۔ زبیر نے دل ہی دل میں اس نام کو دہرایا۔ جتنا خوبصورت اس کا چہرہ تھا، اس سے کہیں زیادہ خوبصورت اس کا نام تھا۔ مہوش بچے کی انگلی پکڑے وہاں سے گزری تو اس کے وجود کی خوشبو زبیر کے دل میں اتر گئی۔ وہ بس اسے جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ لائبہ کے پاس پہنچا تو حیران رہ گیا، کیونکہ مہوش وہیں کھڑی تھی، شاید جانے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ زبیر بے اختیار ان کے قریب رک گیا۔ مہوش کی نرم آواز اس کے کانوں میں پڑی، آپی پلیز اجازت دے دیں، برہان بہت تنگ کر رہا ہے۔ لائبہ فوراً بولی، ابھی تو تمہاری دوستی کی رخصتی بھی نہیں ہوئی اور تم جانے کی بات کر رہی ہو۔ مہوش ہلکا سا مسکرائی، میں دوبارہ آ جاؤں گی آپی، پکا وعدہ، ابھی پلیز جانے دیں۔ اس نے پیار سے لائبہ کو گلے لگایا اور پھر اپنے بیٹے کو گود میں اٹھا لیا۔ زبیر بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ جا رہی تھی اور عجیب بات یہ تھی کہ اس کے ساتھ زبیر کا دل بھی جا رہا تھا۔ مہوش کے جانے کے بعد وہ کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ سے لائبہ کے قریب آیا، چلے میں بھی نکلتا ہوں۔ لائبہ نے فوراً حیرانی سے اسے دیکھا، ابھی سے؟ کیا ہوا؟ میں نے تمہیں جس مقصد کے لیے بلایا تھا وہ پورا ہوا یا نہیں؟ کوئی پسند آئی یا نہیں؟ زبیر نے ہلکا سا منہ بنایا، آئی تو تھی مگر وہ شادی شدہ نکلی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہاں آنے کا۔ اس کی آواز میں صاف مایوسی تھی۔ کون؟ مجھے بھی تو بتاؤ، کہاں ہے؟ زبیر نے آہستہ سے کہا، ابھی جو آپ کے پاس کھڑی تھی۔ لائبہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، تم مہوش کی بات کر رہے ہو؟
زبیر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ اتنی خوبصورت لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی، مگر مجھے اچھا نہیں لگتا کسی شادی شدہ عورت کے بارے میں سوچنا۔ آپ بس مجھے جانے دیں۔ وہ مڑنے ہی والا تھا کہ لائبہ نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ 1 منٹ زبیر، مہوش کی شادی ضرور ہوئی تھی مگر اب بیوہ ہے۔ اس کا شوہر 2 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ زبیر فوراً پلٹا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کا سمندر تھا۔ سچ؟ لائبہ نے ہلکا سا سر ہلایا، پھر دھیرے سے بولی، لیکن اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ زبیر چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اگر وہ مجھے قبول ہوگی تو اس کا بچہ بھی مجھے قبول ہے۔ پہلی بار کسی لڑکی کو دیکھ کر دل نے کہا ہے کہ یہی میری دنیا ہے، اور جو چیز میرے دل کو پسند آ جائے اسے حاصل کرنا میری ضد بن جاتی ہے۔ مہوش اب اس کے دل کی پسند بن چکی تھی۔ لائبہ اگلے ہی دن زبیر کا رشتہ لے کر مہوش کے گھر پہنچ چکی تھی۔ مہوش کی والدہ کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس مقصد سے آئی ہے۔ وہ صرف اتنا جانتی تھیں کہ لائبہ ان کی بیٹی کی کالج میں پڑھنے والی دوست کی بھابھی ہے، اور اس کا تعلق بہت اچھے خاندان سے ہے۔ گھر سادہ سا مگر بہت صاف ستھرا تھا۔ دروازے کے پاس رکھے گملوں میں چھوٹے چھوٹے پھول گھر کو مزید خوبصورت بنا رہے تھے، اور پورے گھر میں ایک عجیب سی اپنائیت محسوس ہو رہی تھی۔ مہوش کے والد بھی ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ جب لائبہ نے بیٹھتے ہی اپنے آنے کا مقصد بتایا تو دونوں میاں بیوی حیران رہ گئے۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنے بڑے اور امیر خاندان سے ان کی بیٹی کے لیے رشتہ آیا ہے، وہ بھی اس حال میں جب مہوش ایک بچے کی ماں تھی۔ مہوش کی والدہ آسیہ بیگم نے پریشان نظروں سے لائبہ کی طرف دیکھا اور دھیرے سے بولی، بیٹا، میں بھی چاہتی ہوں کہ مہوش کی زندگی دوبارہ آباد ہو جائے۔ اگلے سال یہ 28 کی ہو جائے گی۔ میری بچی مگر میری بات ہی نہیں مانتی۔ ہم نے اسے بہت سمجھایا ہے کہ نئی زندگی شروع کر لو، مگر وہ کہتی ہے اگر کوئی اسے قبول کرنا چاہتا ہے تو وہ میرے بیٹے برہان کے ساتھ ہی کرے۔ وہ اپنے بچے کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتی۔ ہم نے تو یہاں تک کہا تھا کہ بچہ ہمارے پاس چھوڑ دو، ہم پال لیں گے، مگر وہ نہیں مانی۔ اسے کسی پر بھروسہ ہی نہیں۔ جو بھی رشتہ آتا ہے جب بچے کا سنتا ہے تو دوبارہ پلٹ کر نہیں آتا۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں اداسی اتر آئی تھی۔ لائبہ نے نرمی سے مسکراتے ہوئے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ آنٹی، ایک ماں اپنے بچے سے الگ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو اس کے لیے سزا ہوگی، اور ویسے بھی زبیر سب جانتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ مہوش بیوہ ہے اور اس کا ایک 2 سال کا بیٹا بھی ہے۔ یہ سن کر آسیہ بیگم اور اقبال صاحب دونوں حیران رہ گئے۔ ادھر کچن میں کھڑی مہوش بھی یہ سب سن رہی تھی۔ وہ چائے بنا رہی تھی مگر ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کچن اور ڈرائنگ روم کا فاصلہ بہت کم تھا، اس لیے ہر بات اس کے کانوں تک آسانی سے پہنچ رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ لائبہ محبت سے بولتی جا رہی تھی، آپ بالکل فکر نہ کریں، میرے بھائی نے پہلی بار کسی لڑکی کو پسند کیا ہے، اور وہ مہوش ہی ہے۔ وہ بہت اچھا انسان ہے، دل کا نرم اور اپنے رشتوں کی بے حد خلوص سے قدر کرنے والا۔ مجھے یقین ہے وہ مہوش کو ہمیشہ خوش رکھے گا، اس کی ہر ضرورت کو پورا کرے گا۔ اور رہی برہان کی بات، تو زبیر اسے بھی دل سے اپنانے کے لیے تیار ہے۔ وہ اس بچے کو بھی بوجھ نہیں سمجھے گا۔ لائبہ کے اعتماد بھرے لہجے نے مہوش کے ماں باپ کے دل میں ایک خوشی کی کیفیت بھر دی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ اتنا اچھا رشتہ، اتنا بڑا خاندان، اور سب سے بڑھ کر ان کی بیٹی کو اس کے بچے سمیت قبول کرنا، ان کے لیے اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی تھی؟ آسیہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے رشتے کے لیے فوراً ہاں کر دی، کیونکہ وہ لائبہ کو کافی عرصے سے جانتی تھیں۔ اس کی شرافت اور سمجھداری دیکھ کر انہیں یقین تھا
کہ اس کا بھائی بھی ویسا ہی ہوگا۔ ادھر مہوش خاموشی سے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی۔ اسی وقت ننھا برہان دوڑتا ہوا آیا، اس کے قدموں میں لپٹ گیا۔ مما بھوک لگی ہے۔ مہوش فوراً جھکی اور اسے گود میں اٹھا لیا۔ میرے بچے کو بھوک لگی ہے، چلو ابھی کھانا دیتی ہوں۔ اس نے پیار سے اس کے گال پر پیار دیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ چائے کی ٹرے لے کر ڈرائنگ روم میں آئی۔ ہلکے رنگ کا سادہ سوٹ اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھا رہا تھا۔ چہرے پر کوئی بناوٹ نہیں تھی، مگر پھر بھی اس کی سادگی دل میں اتر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے چائے رکھ کر واپس جانے لگی تو لائبہ نے فوراً اسے آواز دی، مہوش ادھر آؤ۔ وہ چونک کر ٹھہر گئی، چہرے پر ہلکی سی پریشانی نمایاں تھی۔ لائبہ نے اسے بغور دیکھا۔ دبلی پتلی نرم خوسی لڑکی، بڑی بڑی آنکھیں اور چہرے پر عجیب سی سادگی۔ واقعی زبیر کی پسند بہت خوبصورت تھی۔ بیٹھو نا مہوش، ایسے لگ رہا ہے جیسے میں پہلی بار تمہارے گھر آئی ہوں۔ مہوش نے جھجکتے ہوئے مدھم سی مسکراہٹ دی۔ نہیں آپی، ایسی بات نہیں ہے، اصل میں برہان کو بھوک لگی ہے، میں اسے کھانا کھلا دوں پھر آتی ہوں۔ وہ نظریں جھکائے جلدی سے وہاں سے چلی گئی، کیونکہ اسے احساس تھا کہ آج بات اس کی آنے والی زندگی اور اس کی شادی کی ہو رہی تھی۔ وہاں رکنا اسے مناسب نہ لگا، اس لیے خاموشی سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ مہوش کے والدین نے جیسے ہی رشتے کے لیے رضامندی ظاہر کی، لائبہ کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ وہ تو گویا اسی دن کی منتظر تھی۔ اسے 6 ماہ بعد اپنے شوہر کے پاس ترکی جانا تھا، اس لیے وہ ہر صورت اپنے جانے سے پہلے زبیر کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ اگلے ہی دن اس نے شادی کی تیاریوں کا باقاعدہ آغاز کر دیا تھا۔ کبھی جیولری دیکھنے جاتی، کبھی کپڑوں کے ڈیزائن۔ پورا کمرہ شاپنگ بیگز اور رنگا رنگ جوڑوں سے بھرا پڑا تھا۔ زبیر جب بھی گھر آتا اسے انہی چیزوں میں مصروف پاتا۔ آج بھی وہ آفس سے معمول کے مقابلے میں کافی پہلے گھر آ گیا تھا۔ جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوا تو لائبہ فرش پر بیٹھی ڈھیروں کپڑے پھیلائے ہوئے تھے۔ ہر طرف شادی کے ملبوسات اور زیورات بکھرے پڑی تھی۔ زبیر اسے دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ لائبہ فوراً اس کے قریب آئی اور فکر مندی سے بولی، سنو، میں سوچ رہی ہوں برائیڈل ڈریس تم اور مہوش مل کر پسند کر لو، آخر پہننا تو اسی نے ہے نا۔ زبیر کے چہرے پر فوراً مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، نیکی اور پوچھ پوچھ، میں تو ویسے بھی اس بہانے سے اسے دوبارہ دیکھ لوں گا۔ اس کی آنکھوں میں اشتیاق صاف جھلک رہا تھا۔ لائبہ نے محبت سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ کتنے عرصے بعد وہ اسے اتنا خوش دیکھ رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی کہ اس کے بھائی کی یہ خوشی ہمیشہ برقرار رہے۔ پھر اسی وقت اس نے مہوش کی والدہ کو فون کر لیا۔ بڑی محبت سے انہیں ساری بات بتائی کہ وہ چاہتی ہے مہوش اور زبیر ساتھ جا کر عروسی جوڑا پسند کر لیں، مگر دوسری طرف مہوش نے زبیر کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ آسیہ بیگم نے نرمی سے بتایا کہ مہوش اس بات پر آمادہ نہیں ہو رہی، وہ زبیر کے ساتھ باہر جا کر ڈریس خریدنے میں جھجک محسوس کر رہی ہے۔ یہ سن کر زبیر کے چہرے کی مسکراہٹ مانند پڑ گئی اور وہ دل میں کئی خدشات کا شکار ہو گیا۔ اس نے فوراً لائبہ کی طرف دیکھا۔ کیا وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے؟ کہیں اسے مجھ سے کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اس کی آواز میں بے قراری تھی۔ لائبہ فوراً پریشان ہو گئی۔ ارے نہیں زبیر، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مہوش کے امی ابو تو بہت خوش ہیں، انہوں نے تو فوراً رضامندی دے دی تھی اور مہوش نے بھی انکار نہیں کیا۔ شاید وہ تھوڑی شرمیلی ہے، تم نے خود دیکھا نہیں وہ کتنی سادہ اور مشرقی مزاج لڑکی لگتی ہے۔ ہو سکتا ہے اسے یہ سب اچھا نہ لگتا ہو۔ کچھ لڑکیاں شادی سے پہلے اس طرح لڑکوں کے ساتھ باہر جانے میں
جھجک محسوس کرتی ہیں؟ زبیر خاموش ہو گیا، مگر اس کا دل اب بھی عجیب سی بے قراری میں مبتلا تھا۔ وہ مہوش کے ہر انداز کے بارے میں سوچنے لگا، اس کی جھکی ہوئی نظریں، اس کی مدھم آواز، اس کی سادگی، شاید واقعی وہ بہت منفرد تھی، آج کل کی لڑکیوں جیسی نہیں۔ یہی تو بات تھی جو زبیر کو اس کی جانب کھینچ رہی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، پھر آہستہ سے بولا، جتنی سادہ وہ ہے نا اتنی ہی حسین لگتی ہے، پتہ نہیں کیوں دل کرتا ہے بس اسے دیکھتا رہوں۔ لائبہ ہنس پڑی، اچھا جی، ابھی سے یہ حال ہے، شادی کے بعد کیا کرو گے؟ زبیر نے مسکراتے ہوئے سر صوفے کی پشت سے ٹکا دیا۔ شاید اب زندگی واقعی خوبصورت ہونے والی تھی۔ پھر جلد ہی ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ شادی کی پہلی ہی رات زبیر پر یہ حقیقت آشکار ہوئی تھی کہ مہوش کنواری تھی، کسی مرد نے آج تک اسے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، تو پھر یہ بچہ کس کا تھا؟ یہ راز اس کے سامنے سوال بن کر کھڑا تھا، لیکن مہوش کچھ بتانے کو تیار نہیں تھے۔ شادی کو 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ لائبہ بھی اپنا سامان سمیٹ رہی تھی، واپس اپنے شوہر کے پاس لندن جو جانا تھا۔ بڑے پیار سے اس نے اپنے بھائی کو بھی سمجھایا تھا کہ جس طرح تم نے اس لڑکی کے لیے محبت اور دیوانگی دکھائی ہے، آگے بھی اسے اسی طرح خوش رکھنا، اسے کسی قسم کی کوئی اذیت مت دینا۔ نہ جانے سابق شوہر اور سابقہ خاندان نے اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا ہوگا۔ بڑی پیاری لڑکی ہے، تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر دے گی۔ تبھی اس نے ساتھ مہوش کو بھی سمجھایا تھا کہ وہ اس کے بھائی کا خیال رکھے، لیکن زبیر کے ذہن میں یہ بات اٹک کر رہ گئی تھی۔ ویسے تو مہوش کا رویہ اس کے ساتھ کافی اچھا تھا، مگر آخر وہ اسے حقیقت بتا کیوں نہیں رہی تھی؟ یہ بچہ کس کا تھا؟ شاید وہ اسے بتانے سے ہچکچا رہی تھی۔ اسی لیے اس رات جب اگلی صبح لائبہ کی فلائٹ تھی، وہ اس کے کمرے میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ لائبہ سے کہنے لگا، آپا، آپ کو بالکل یقین ہے کہ مہوش کی پہلے بھی کہیں شادی ہوئی تھی؟ لائبہ اسے پلٹ کر دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی، کیوں؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم نے اپنی مرضی سے اس سے شادی کی ہے نا، تو اب اس کے ماضی کو کیوں کریدنے کی کوشش کر رہے ہو؟ وہ فوراً بولا، ارے نہیں آپا، میرا ایسا مطلب تو نہیں ہے، میں صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو یقین ہے کہ اس کی شادی ہوئی تھی؟ کس کے ساتھ ہوئی تھی؟ کون تھا وہ؟ آپ تو بہت پہلے سے مہوش کو جانتی ہیں نا، لندن تو آپ 2 سال پہلے گئی تھی۔ لائبہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ تبھی مہوش ابھی کچن کا کام سمیٹ کر کمرے کی طرف آ رہی تھی، جب ان کی بات سن کر اس کے قدم باہر ہی رک گئے۔ لائبہ فوراً کہنے لگی، زبیر، ان باتوں کا اب کوئی مقصد نہیں بنتا۔ تمہارا مطلب کیا ہے کہ بغیر شادی کیے اس نے یہ بچہ پیدا کر لیا؟ تم مہوش پر شک کر رہے ہو؟ مہوش نے آدھی ادھوری بات سنی تھی، اس کے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ تبھی زبیر کی آواز سنائی دی۔ وہ کہنے لگا، نہیں، بات شک کی نہیں ہے، لیکن میں حقیقت جاننا چاہتا ہوں کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ اس سے بے شمار بار پوچھ چکا ہوں، لیکن وہ مجھے سچ نہیں بتاتی۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ ہم سے کوئی بات چھپا رہی ہے۔ لائبہ کو ایک تو اپنا پاسپورٹ نہیں مل رہا تھا، اوپر سے اپنے بھائی کی بات سن کر بولی، اچھا، تمہیں لگتا ہے کہ بغیر شادی کے اس نے یہ بچہ پیدا کیا ہے؟ زبیر خاموش ہو گیا تھا، لیکن تب تک مہوش کے دل میں ایک عجیب سا خوف گھر کر چکا تھا۔ وہ آگے کی بات سنے بغیر ہی کمرے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اسے بالکل بے اندازہ نہیں تھا کہ زبیر جو اس پر اتنی محبت نچھاور کرتا ہے، در حقیقت اس کے دل میں یہ بات اٹک چکی ہے۔ زبیر اپنی بہن سے کہنے لگا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں اس کے کردار پر بات ہی نہیں کر رہا، لیکن بس اس راز سے پردہ ہٹانا چاہتا ہوں۔ میں اس کا شوہر ہوں، اور میں اچھی طرح جان چکا ہوں کہ اس کی زندگی میں
کوئی مرد نہیں آیا۔ وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں یہ اشارہ اپنی بہن کو دے چکا تھا۔ یہ سننے کے بعد وہ خاموش ہو گئی، پھر کہنے لگی چلو، وہ تمہاری بیوی ہے، اسے اگر مناسب لگا تو وہ خود ہی تمہیں بتا دے گی، تم اسے مجبوری نہ کرو تو بہتر ہے۔ ماضی کو لے کر اپنا حال خراب مت کرو۔ زبیر خاموش ہو چکا تھا، لیکن جب وہ کمرے میں آیا تو کمفرٹر میں خود کو مکمل طور پر لپیٹے مہوش سو چکی تھی۔ برہان بھی اس کے پاس ہی سو رہا تھا۔ اس نے مہوش کو 2-3 بار آواز دی، لیکن وہ اٹھی ہی نہیں تھی۔ اگلی صبح بھی لائبہ کو زبیر ایئرپورٹ پر چھوڑنے کے بعد جب واپس لوٹا تو گھر مکمل طور پر خاموشی سے ڈوب رہا تھا۔ اس نے ملازمہ سے کہا، یہ تمہاری بیگم صاحبہ کدھر ہیں؟ تو وہ فوراً کہنے لگی کہ بیگم صاحبہ وہ تو آپ کے جانے کے بعد ہی اپنا سامان پیک کر کے یہاں سے چلی گئی ہیں۔ میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگیں کہ میکے جا رہی ہوں۔ یہ سن کر زبیر کو بہت برا لگا تھا۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ اگر میکے جا کر رہنا بھی تھا تو بتا کر رہتی۔ ایک تو آپ ہی بھی چلی گئی، اور یہ اس میڈم کو دیکھو، بغیر بتائے خود بھی چلی گئی۔ میرے ساتھ کچھ وقت ہی گزار لیتی۔ اس نے کتنی ہی کالز مہوش کو کی تھی، لیکن اس نے ایک بھی کال نہیں اٹھائی تھی۔ بار بار یہ سوچ کر اسے رونا آ رہا تھا کہ زبیر اس کے کردار پر شک کر رہا ہے، لیکن وہ مجبور تھی۔ کسی کو بھی اس حقیقت کے بارے میں بتانا نہیں چاہتی تھی۔ وہیں آسیہ بیگم اور اقبال صاحب بھی مہوش کو بیگ کے ساتھ دیکھ کر اپنا ہاتھ سیدھا سینے پر لے آئے تھے۔ دل میں عجیب و غریب وسوسے آنے لگے۔ ہچکچاتے ہوئے آسیہ بیگم کہنے لگیں کہ بیٹا، تم یوں اکیلے کیوں آ گئی؟ تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ شادی کے بعد بیٹیاں سسرال سے میکے میں اپنے شوہر کے ساتھ آتی اچھی لگتی ہیں۔ اتنا بول کر وہ چپ ہو چکی تھی۔ مہوش کہنے لگی، ماما، میں نے آپ سے پہلے کہا تھا مجھے شادی نہیں کرنی۔ کوئی بھی شخص چاہے کتنا ہی بڑا مجنون کیوں نہ بن جائے، لیکن کبھی بھی میرے بچے کو قبول نہیں کرے گا، اور میں ایسی جگہ پر رہ ہی نہیں سکتی جہاں پر میرے بیٹے برہان کی کوئی عزت نہ ہو۔ آسیہ بیگم بار بار اس سے پوچھ رہی تھی، لیکن وہ کچھ بھی نہیں بول رہی تھی۔ شام کو جب زبیر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو وہ خود ہی اس کے پیچھے پیچھے اپنے سسرال پہنچ چکا تھا۔ آسیہ بیگم اسے بڑے اچھے سے بات چیت کی۔ آسیہ بیگم کو کچھ نہ کچھ ڈھارس ملی تھی۔ پھر کہنے لگا کہ مہوش کہاں ہے؟ آنٹی، مجھے اس کی یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی۔ میں آپا کو چھوڑنے کے لیے ایئرپورٹ پر گیا اور یہ پیچھے سے سامان پیک کر کے یہاں چلی آئے۔ آسیہ بیگم کو بھی مہوش کی یہ بات بری لگی تھی۔ کہنے لگیں کہ میں بھی اس کے کان کھینچتی ہوں، کیونکہ اس نے ایسی حرکت کے بارے میں مجھے بھی کچھ بتایا نہیں ہے۔ لیکن وہ کہنے لگا، نہیں چھوڑیے، میں خود ہی اس سے بات کر لوں گا۔ وہ اٹھ کر کمرے میں آیا تو مہوش بے خبر سو رہی تھی۔ ساری رات اس کی بس روتے ہوئے گزری تھی۔ برہان بھی جھولے میں لیٹا سو رہا تھا۔ اس وقت اس کی قمیض بے ترتیب ہو چکی تھی۔ اس کی سفید دودیا رنگت میں چمکتی ہوئی کمر دیکھ کر زبیر کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ چلتے ہوئے اس کے قریب آیا اور بے ساختہ اپنی انگلیاں اس کی کمر پر ٹریس کرنے لگا۔ جیسے ہی مہوش نے اپنی کمر پر لمس محسوس کیا تو ہڑبڑا کر اس نے آنکھیں کھولی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی، زبیر اسے فوراً اپنی باہوں میں بھر کر اپنی گود میں بٹھا چکا تھا اور بڑے ہی دھڑلے کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ کر اسے اپنی گود میں الٹاتا فوراً اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ گیا۔ اس اچانک کے حملے سے مہوش بالکل بے خبر تھی اور اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ زبیر یوں اچانک اس کے سامنے آ کر ایسی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ اسے تو یہ سب کچھ بالکل خواب سا لگ رہا تھا۔ فوراً خود کو اسے چھڑوا کر کہنے لگی، آپ
آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے، شرم نہیں آتی آپ کو؟ کوئی آ جائے گا۔ لیکن وہ اس کی گرفت مزید سخت کرتا اپنے قریب کر گیا۔ کہنے لگا کہ کیوں؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ شوہر گھر پر اکیلا ہو، تم بجائے اس کی خدمت کرنے کے یہاں میں کیا کر بیٹھ گئی؟ ذرا تم میں سینس کی کوئی نہیں ہے؟ بغیر شوہر کی اجازت کے تم نے گھر سے باہر قدم کیسے نکالا؟ وہ اسے ناراضی سے ایسے کہہ رہا تھا، لیکن مہوش فوراً خود کو غصے لگ کرتی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ کہنے لگی، میں ایسے گھر میں نہیں رہ سکتی جہاں پر میری عزت اور میرے بچے کے لیے اس طرح کے الفاظ ادا کیے جائیں۔ بس 2 دن کی ہی تھی آپ کی محبت، رات کو میں آپ کی اور آپ کی آپا کی باتیں سن چکی ہوں۔ آپ کو تو یہی لگتا ہے کہ میں ایک بد چلن اور بد کردار لڑکی ہوں جس نے بغیر نکاح کے اس بچے کو پیدا کیا ہے۔ میں اپنے برہان کا وجود کبھی بھی گالی بننے نہیں دوں گی۔ میں اس وقت سے بہت ڈرتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، لیکن اب میں برہان کے لیے کسی کو بھی چھوڑ سکتی ہوں، حتیٰ کہ آپ کو بھی۔ زبیر بھی اس سے بے تحاشا محبت کرتا تھا، لیکن اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر اس کی انا پر کاری ضرب لگی تھی۔ کیسی عورت تھی جسے وہ دل و جان سے اپنا رہا تھا، لیکن وہ ابھی بھی اپنے بیٹے کو اس پر فوقیت دے رہی تھی۔ ایک دم سے زبیر کی آنکھوں میں بھی شعلے بھڑکنے لگے تھے۔ وہ اسے کہنے لگا کہ اچھا تو تمہیں اپنا بیٹا عزیز ہے، اور میری محبت اس کا کیا؟ تم آدھی بات پر یقین کر کے مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ مجھے تو لگا تھا میں تمہارے ساتھ بڑی اچھی زندگی گزاروں گا، لیکن شاید یہ میری غلط فہمی تھی۔ ٹھیک ہے، تمہاری نظر میں اگر میری کوئی عزت ہے ہی نہیں، تمہیں مجھ سے محبت نہیں، تو پھر یہیں پر بیٹھی رہو، جا رہا ہوں میں۔ اس نے ایک نظر برہان پر ڈالی تھی اور پھر کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ جیسے جیسے اس کے قدم گھر سے باہر نکل رہے تھے، مہوش کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ ٹپ ٹپ آنسو اس کی آنکھوں سے گرنے لگے تھے۔ وہ جانتی تھی اس نے زبیر کا دل دکھایا ہے۔ آسیہ بیگم نے زبیر کو آواز دینے کی کوشش کی، لیکن وہ جا چکا تھا۔ کمرے میں آتے ہی وہ مہوش پر پھٹ پڑی تھی۔ یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ بتاؤ، کیا کہا ہے تم نے زبیر کو؟ وہ کیوں غصے میں گھر سے چلا گیا؟ مہوش اپنے آنسو صاف کر کے کہنے لگی کہ بس وہی ہونا تھا جس کا ڈر تھا۔ جانتی ہیں آپ، وہ میرے بیٹے برہان کو اور مجھے لے کر کیسی باتیں کر رہے تھے۔ جو کچھ اس نے سنا تھا وہ سب کچھ آسیہ بیگم کو بتانے لگی تھی۔ آسیہ بیگم بڑے غصے سے خون خوار نظروں سے برہان کو دیکھنے لگی۔ اگلے ہی لمحے آگے بڑھ کر انہوں نے برہان کو بیبی کارٹ سے اٹھایا تھا اور پھر غصے سے اسے جھنجھوڑ کر کہنے لگی، ساری فساد کی جڑ ہی یہ کلموہا نحوست تمہارا ہے۔ جب سے ہماری زندگیوں میں آیا ہے، ہماری زندگی اس نے عذاب بنا کر رکھ دی ہے۔ ایسے صرف اور صرف تمہاری وجہ سے برداشت کر رہی تھی، لیکن اب نہیں۔ تمہارا باپ پہلے بیماریوں سے جکڑا ہوا اور میرا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو زبان تک ساتھ دینا چھوڑ دیتی ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے ابھی دوسرا سانس نہیں آئے گا، اور تم ابھی تک اس ناجائز کو پالنے میں لگی ہوئی ہو۔ برہان جو گہری نیند میں تھا، آسیہ بیگم کے یوں جھنجھوڑنے پر کچی نیند سے جاگ چکا تھا۔ بلند آواز میں بے تحاشا رونے لگا۔ مہوش نے فوراً آگے بڑھ کر اپنی ماں سے برہان کو چھین کر سینے سے لگا لیا تھا۔ غصے سے کہنے لگی، امی یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ بھلا بچے کے ساتھ آپ ایسا رویہ کیسے رکھ سکتی ہیں؟ آپ اس کے ساتھ اس قدر نفرت سے پیش نہیں آ سکتی۔ لیکن آسیہ بیگم غصے سے کہنے لگی، نفرت سے پیش نہیں آؤں گی تو اور کیا کروں گی؟ جہاں سے اسے لائی ہو وہیں چھوڑ کر آؤ۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس گندی اولاد کی خاطر تم اپنا بسا بسایا گھر چھوڑ کر یہاں پر بیٹھ جاؤ گی، اور ہم تمہیں ہنسی خوشی
اس گھر میں رکھتے رہیں گے۔ ہرگز نہیں۔ اٹھاؤ اس کچرے کی پوٹلی کو، جہاں سے لائی تھی وہیں پر اسے چھوڑ کر آؤ اور اپنے شوہر کے گھر جاؤ۔ تمہارے باپ کے آنے سے پہلے یہاں سے چلتی بنو، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہیں یوں سامان کے ساتھ دیکھ کر تمہارے باپ کو کچھ ہو۔ شادی کے بعد لڑکیاں سسرال میں اچھی لگتی ہیں۔ تمہارا باپ پھر سے اب اس کے ڈائپر اور بیماری کی دوائیاں پورا کرتا رہے گا۔ آسیہ بیگم کے کاٹ دار الفاظ سن کر مہوش کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ واقعی جب شادی ہو جائے تو بیٹیوں کے لیے اپنے ماں باپ کا گھر، جہاں پر وہ کبھی حق سے رہا کرتی تھی، وہ بھی ان کا اپنا نہیں رہتا۔ وہ چپ چاپ بے بسی سے برہان کو سینے سے لگائے چپ کروانے لگی تھی۔ اپنی ماں کے کہنے پر اس نے اپنا بیگ اٹھایا تھا۔ آسیہ بیگم بھی منہ بنا کر بیٹھی تھی، جانتی تھی آج اگر بیٹی کو انہوں نے گھر پر رہنے کی اجازت دے دی تو کل کو چھوٹی چھوٹی بات پر وہ سامان اٹھا کر یہیں پر چلی آئے گی۔ وہ ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی، جانتی تھیں کہ اس معاملے میں ان کی بیٹی ہی غلط ہے۔ اسے وقت سے پہلے ہی ساری سچائی زبیر کو بتا دینی چاہیے تھی، چھپا کر نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ لیکن برہان کی وجہ سے وہ زبیر کو ناراض کر رہی تھی۔ وہ اگر اپنے ماں باپ کے پاس کھڑی کہنے لگی کہ آپ نے تو ساس کی کمی پوری کر دی اماں، مجھے امید نہیں تھی آپ میرے ساتھ ایسا کریں گی، میرے باپ کے گھر سے مجھے چلے جانے کو کہیں گی۔ ٹھیک ہے، جا رہی ہوں، میں کبھی آپ کے گھر میں واپس نہیں آؤں گی۔ وہ روتی ہوئی وہاں سے نکل بھی گئی اور آسیہ بیگم اپنے آنسو اپنے حلق میں اتار گئیں۔ لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ ان کی بیٹی زبیر کے پاس جائے گی ہی نہیں، بھلے ہی زبیر اسے چھوڑ کر جا چکا تھا اور صاف کہہ گیا تھا کہ اب یہیں پر رہنا، میں تمہیں لینے نہیں آؤں گا۔ لیکن اب وہ کس منہ سے زبیر کے گھر جاتی؟ آخر کو اس کے اندر بھی اپنی انا موجود تھی۔ برہان کو سینے سے لگائے ایک ہاتھ میں بیگ اٹھائے وہ سڑک کے کنارے چلتی جا رہی تھی۔ جب اوباش لڑکوں نے اسے سڑک پر جاتے ہوئے دیکھا، وہ 3-4 موٹر سائیکل پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی ویران سڑک دیکھی تو اپنے موٹر سائیکل مہوش کے ساتھ ساتھ گھمانے لگے۔ مہوش کا دل تو دھڑک کر ہتھیلی میں آنے کو بےتاب تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھانے لگی، لیکن وہ سبھی لڑکے ہنستے ہوئے کہنے لگے، ارے میڈم جی کہاں جا رہی ہیں؟ کہیں گی تو ہم اتارتے ہیں آپ کو۔ یہ بچہ آپ کا ہے کیا؟ آپ کو زیادہ بھاری لگ رہا ہے تو دے دیجئے، ہم گود میں اٹھا لیتے ہیں، اور آپ خود ہماری گود میں آ کر بیٹھ جائیے، تھوڑا ریسٹ کر لیجئے، پکا شرارت نہیں کریں گے۔ وہ غصے سے انہیں دیکھ کر کپ کپاتی آواز میں کہنے لگی کہ تم لوگ جاتے ہو یا میں چلا کر لوگوں کو اکٹھا کروں؟ جاؤ یہاں سے۔ اور تقریباً بھاگنے کے انداز میں وہاں سے آگے بڑھی تھی، لیکن تبھی ان لڑکوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ایک لڑکا آگے بڑھ کر اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتا، اچانک سامنے سے ایک تیز رفتار سیاہ رنگ کی کار آئی۔ اس کار کو دیکھتے ہی مہوش بھی جان گئی تھی کہ یہ زبیر کی گاڑی ہے۔ وہ آفس تو گیا تھا، لیکن آفس میں بھی اس کا کام میں دل نہیں لگا تھا۔ رہ رہ کر اسے مہوش پر غصہ آ رہا تھا، جو پتہ نہیں اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی تھی۔ گھر بسانے والی لڑکیاں تو پتہ نہیں کیا کرتی ہیں۔ راستے میں یوں مہوش کو دیکھ کر وہ فوراً اپنی گاڑی سے اترا۔ 2-3 لڑکوں کو اس نے اچھے خاصے تھپڑ بھی مارے تھے، باقی تو وہاں سے بھاگ چکے تھے۔ زبیر نے اسے غصے سے دیکھ کر کہا، تم یہاں سڑک پر اکیلی کیا کر رہی ہو؟ وہ بھی دوپہر کے وقت؟ عقل ہے کہ نہیں تم میں؟ کہاں جا رہی ہو تم؟ اس کے ہاتھ میں بیگ دیکھ کر وہ اس پر دھاڑا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی زبیر کے سینے سے جا لگی تھی، لیکن زبیر نے اس پر ہاتھ نہیں رکھا تھا۔ ہاتھ پکڑ کر
اسے گاڑی میں بٹھایا اور کہنے لگا گھر چلو، تمہاری عقل تو میں ٹھکانے لگاتا ہوں۔ جب بار بار وہ اس سے پوچھنے لگا تو مہوش روتے ہوئے کہنے لگی کہ امی نے مجھے گھر سے نکال دیا، کہتی ہیں جا کر اپنے شوہر کے گھر رہو۔ زبیر لب بھینچ کر رہ گیا تھا، کہنے لگا ہاں تو ٹھیک کہتی ہیں نا، تم میں ہی عقل کوئی نہیں، چھوٹے بچے کو لے کر سڑک پر گھومتی پھر رہی ہو، حالت دیکھو اس کی، کیسے لال سرخ ہو رہا ہے وہ۔ برہان کو اس نے اپنی گود میں بٹھا لیا تھا اور ساتھ ڈرائیو بھی کر رہا تھا، بار بار اس کے ماتھے سے بالوں کو ہٹا رہا تھا، اس کا ماتھا چوم رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مہوش کو ایک عجیب سا اطمینان ہوا تھا۔ گھر آتے ہی اس نے مہوش کو اپنے سامنے کھڑا کیا، پھر کہنے لگا کہ یہ تمہاری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر میں معاف کر رہا ہوں، لیکن آئندہ اگر تم نے میری اجازت کے بغیر اس گھر سے قدم باہر نکالا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مہوش خاموش ہو چکی تھی۔ زبیر کی اتنی محبت دیکھ کر اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے حقیقت بتا دے گی، لیکن اس دن کے بعد سے زبیر کا رویہ کافی بدل چکا تھا۔ وہ پہلے کی طرح اس کے پیچھے پیچھے نہیں گھومتا تھا، نہ ہی اسے پہلے کی طرح محبت جیسا رویہ رکھتا تھا۔ برہان کے ساتھ وہ بالکل ٹھیک تھا، لیکن مہوش کو وہ پہلے جیسی اہمیت دینا بالکل کم کر چکا تھا، اور یہ بات مہوش کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے اس رات زبیر کے گھر آنے سے پہلے خود کو اچھے سے تیار کیا، ہلکا پھلکا میک اپ، اور پھر زبیر کی فیورٹ کلر کی ساڑی پہنی تھی جس میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ برہان کو وہ پہلے ہی سلا چکی تھی۔ زبیر جب گھر آیا تو ایک پل اسے دیکھتے ہوئے وہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ مسکرا کر اس کی تعریف کرتا وہ کھانا کھانے بیٹھ گیا، پھر اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر کہنے لگا آج کس لیے اتنا اہتمام کیا؟ کیا کہیں جانا ہے؟ مہوش کا موڈ خراب ہوا تھا، کہنے لگی کہ کیوں؟ کہیں جانا ہو تو وہ بھی اہتمام کرتی ہے، یہ سارا اہتمام تو میں نے آپ کے لیے کیا ہے، بہت دنوں سے دیکھ رہی ہوں آپ میرے قریب نہیں آ رہے۔ زبیر پھیکا سا مسکرایا تھا، کہنے لگا میں تو تم پر جنونی انداز میں شدت نچھاور کرتا ہوں، لیکن جب تم ہی مجھے اپنا شوہر، اپنا رازدار اور اپنا ہمسفر دل سے نہیں مانتی تو میں کیسے تم پر زبردستی مسلط ہوتا رہوں؟ مہوش فوراً کہنے لگی کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، اور الٹا میں تو آپ کے احسان مند ہوں کہ آپ نے برہان کو بالکل ایک باپ کی محبت دی ہے، اس کے ساتھ کبھی آپ نے غلط رویہ نہیں رکھا، راتوں کو اٹھ کر آپ اسے اٹھا کر چپ کرواتے رہتے ہیں صرف میری خاطر۔ لیکن وہ مسکرا کر کہنے لگا کہ اگر سچ میں ایسا ہوتا تو تم مجھ سے یہ راز نہ چھپاتی، جانتی بھی ہو میرے اندر وہم نامی بیماری ہر وقت پنپتی رہتی ہے، مجھ سے کبھی بھی سسپینس برداشت ہوا ہی نہیں، نہ ہی میں راز برداشت کر سکتا ہوں، مجھے ڈپریشن ہونے لگتا ہے، اور تمہاری وجہ سے میں نہ جانے کیسے کیسے وسوسے سوچتا رہتا ہوں۔ تم مجھے سچ کیوں نہیں بتاتی تھی؟ کس بات کا ڈر ہے تمہیں کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ ایسے کبھی نہیں ہوگا، برہان اور تم میری زندگی کا حصہ بن چکے ہو، میری روح تک میں سما چکی ہو تم، میں چاہ کر بھی تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر میرے دل میں، میری نیت میں ذرا بھی کھوٹ ہوتا تو میں تم جیسی ایک شادی شدہ، ایک بچے کی ماں سے کبھی بھی شادی ہی نہ کرتا۔ آج تک میں نے تمہارے سابقہ شوہر کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا، یہ تک نہیں پوچھا کہ تمہاری اس سے شادی تھی یا پھر گھر والوں کی رضامندی سے شادی ہوئی تھی۔ میں نے تمہارے ماضی کو بالکل ہی بھلا دیا تھا، پھر تم کس لیے مجھ سے راز رکھ رہی ہو؟ جانتی ہوں، پر میرا سچ سن کر آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔
یہ کہہ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ ایک گہری سانس خارج کر کے فیصلہ کر چکی تھی۔ کہنے لگی، ٹھیک ہے زبیر، میں آپ کو ساری حقیقت بتا دوں گی، لیکن پھر آپ بھی ایک وعدہ کریں کہ جو حقیقت میں آج آپ کو بتاؤں گی وہ آپ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیں گے، اور کبھی بھی اس کا ذکر آپ برہان کے سامنے نہیں کریں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ برہان جب بڑا ہو اس کے سامنے ایسی بات آئے تو وہ ٹوٹ کر بکھر جائے۔ میں نہیں چاہتی میرا بچہ ڈپریشن کا شکار ہو۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ زبیر اس سے وعدہ کر چکا تھا۔ تبھی ایک سانس خارج کر کے اس نے کچھ مہینے پہلے کا وہ وقت یاد کیا۔ مہوش 4th ایئر کی طالبہ تھی اور کالج سے اس کے گھر کا فاصلہ تقریباً 15 منٹ کا تھا، اس لیے کبھی وہ گاڑی میں آتی اور کبھی اگر رکشہ یا ٹیکسی نہ ملتی تو پیدل ہی گھر چلی جاتی۔ اس روز بھی جب وہ کالج سے نکلی تو موسم بے حد خوشگوار تھا۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور بوندا باندی ہو رہی تھی۔ اسی خوبصورت موسم کو دیکھ کر اس نے پیدل گھر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنی بڑی سی کالی چادر خود کے گرد لپیٹے وہ سڑک کے کنارے آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ راستے میں ایک کچرے کے ڈھیر کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے اچانک کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ اس جگہ سے پہلے بھی کئی بار گزری تھی جہاں اکثر غریب بچے کچرا چنتے دکھائی دیتے تھے، جنہیں دیکھ کر اسے ہمیشہ ترس آتا تھا۔ آج بھی آواز سن کر وہ رک گئی۔ بدبو اتنی شدید تھی کہ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا، مگر اسی دوران بارش تیز ہو گئی اور آسمان سے اولے برسنے لگے۔ اس نے جلدی سے کتاب اپنے سر پر رکھ لی، لیکن ہاتھوں اور کندھوں پر لگنے والے اولوں کی چبھن صاف محسوس ہو رہی تھی۔ جو جو اولے گر رہے تھے، بچے کے رونے کی آواز بھی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ مہوش نے غور سے دیکھا تو کچرے کے ڈھیر میں ایک سیاہ رنگ کا شاپر ہلتا ہوا نظر آیا۔ وہ فوراً اس کے قریب گئی اور جیسے ہی شاپر کھولا تو اندر ایک نومولود بچہ موجود تھا۔ اولوں کی وجہ سے اس کے جسم پر سرخ نشان پڑ چکے تھے اور وہ شدت سے رو رہا تھا۔ اس معصوم بچے کو اس حال میں دیکھ کر مہوش کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اتنا بے رحم بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ننھی جان کو کچرے کے ڈھیر پر پھینک دے۔ اس نے فوراً بچے کو سینے سے لگا کر اپنی چادر میں چھپا لیا اور سیدھا اسپتال لے گئی۔ ادھر خراب موسم اور مہوش کے وقت پر گھر نہ پہنچنے کی وجہ سے اس کی والدہ آسیہ بیگم پریشان ہو چکی تھی۔ انہوں نے اقبال صاحب کو فون کر کے بتایا اور دونوں مسلسل مہوش کا نمبر ملا رہے تھے، مگر فون بند جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد مہوش نے اسپتال سے اپنے والد کو کال کی۔ وہ دونوں گھبرا کر فوراً اسپتال پہنچ گئے۔ وہاں مہوش اس نومولود بچے کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ بچہ بالکل ٹھیک ہے، بس اسے خوراک کی ضرورت ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ یہ بچہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ سوال سنتے ہی مہوش تھوڑا گھبرا گئی اور فوراً بولی، یہ میری بہن کا بیٹا ہے، اس کی طبیعت خراب تھی اس لیے میں اسے اسپتال لے آئی ہوں۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیں اور بچوں کا دودھ لکھ دیا۔ آسیہ بیگم اور اقبال صاحب خاموشی سے یہ سب دیکھتے رہے۔ پھر آسیہ بیگم نے ناراضی سے کہا کہ تم اسے گھر کیوں لائی ہو؟ کون پالے گا اسے؟ بہتر ہے کسی یتیم خانے میں چھوڑا۔ ہم کسی اجنبی بچے کی ذمہ داری نہیں لے سکتے۔ مگر چند ہی گھنٹوں میں مہوش کا دل اس بچے سے جڑ چکا تھا۔ اس نے فوراً کہا کہ نہیں، یہ بچہ کہیں نہیں جائے گا، یہ میرا بچہ ہے اور میں اسے اپنی اولاد کی طرح پالوں گی۔ آپ فکر نہ کریں، اس کی تمام ذمہ داری میں خود اٹھاؤں گی۔ شروع سے ہی آسیہ بیگم کو برہان کا گھر میں رہنا پسند نہیں تھا، لیکن مہوش ہر حال میں اسے اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی۔ جو بھی رشتہ دار یا جاننے والا برہان کے بارے میں پوچھتا، مہوش بے جھجک کہہ دیتی کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ آہستہ آہستہ خاندان میں
عجیب عجیب باتیں پھیلنے لگیں۔ لوگ طرح طرح کے اندازے لگاتے، حالانکہ اس وقت مہوش کی عمر صرف 24 سال تھی، مگر وہ کسی کو بھی برہان کی اصل حقیقت نہیں بتانا چاہتی تھی۔ اسے ڈر تھا اگر کبھی لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ برہان کچرے کے ڈھیر سے ملا تھا تو وہ اسے ناجائز ہونے کا طعنہ دیں گے، یا بڑے ہو کر اسے اس کے ماضی کی تلخ حقیقت سنا دیں گے۔ وہ برہان کو ہر ایسی تکلیف سے بچانا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے یہ بات زبیر سے بھی چھپا رکھی تھی، مگر آج جب اس نے روتے ہوئے زبیر کو ساری حقیقت بتائی کہ برہان اس کا حقیقی بیٹا نہیں بلکہ اسے کچرے کے ڈھیر سے ملا تھا، یہ سن کر زبیر کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ اسے احساس ہوا کہ دنیا میں نہ جانے کتنے معصوم بچے ایسے ہی بے حسی کا شکار ہو جاتے ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ چند لمحوں کی خواہش پوری کرنے والے لوگ بعد میں انہی معصوم جانوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ زبیر نے بے اختیار آگے بڑھ کر مہوش کی پیشانی چوم لی اور نرمی سے بولا، تم واقعی بہت بہادر لڑکی ہو، اور یقین کرو یہ سب جاننے کے بعد میرے دل میں تمہارے لیے محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ برہان کو کبھی یہ حقیقت معلوم نہیں ہونے دوں گا، بلکہ میں اسے اپنی اولاد کی حیثیت دوں گا اور اپنی ولدیت میں شامل کروں گا۔ زبیر کی بات سن کر مہوش کی آنکھیں دوبارہ بھر آئیں، مگر اس بار ان آنسوں میں دکھ نہیں بلکہ سکون تھا۔ وہ بے اختیار اس کے قریب ہو گئے۔ کچھ دیر دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے، پھر زبیر محبت سے اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر بستر تک لے آیا۔ مہوش کے لبوں پر مطمئن سی مسکراہٹ تھی، جبکہ زبیر بھی اسے اپنے سینے سے لگائے ایک عجیب سا سکون محسوس کر رہا تھا۔ اب یہ لڑکی مکمل طور پر صرف اس کی تھی، یہ سوچ کر وہ اس پر بڑی شدت سے حاوی ہوا تھا، اور پھر پوری رات دونوں ایک دوسرے پر اپنی محبت نچھاور کرتے ہوئے گزار چکے تھے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان پائے جانے والے راز اور غلط فہمیاں اکثر دلوں میں فاصلے پیدا کر دیتی ہیں، لہٰذا دونوں کے درمیان جو بھی پوشیدہ معاملات ہوں انہیں ایک دوسرے کی مشاورت سے حل کرنے کی کوشش کیا کریں، ورنہ غلط فہمیاں تعلقات میں دراڑ بھی لا سکتی ہیں۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔